وہ جانتے ہیں اور نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، پس وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے دل سخت ہیں، پس وہ سمجھتے نہیں۔ چلو اسی اشیاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کا وشا یہ ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خدا یا بائبل کو یا بائبل کے بارے میں جان گیا ہوں یا جان چکا ہوں، یا میں کلام کے بہت گہرائی کی باتیں جانتا ہوں، تو ایسے لوگ مسیح یشوع کے وقت بھی تھے جو اس خیال میں تھے کہ ہم پوتر شاستر کو یعنی پرانے عہد نامے کو، نبیوں کی باتوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، یا ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت گہرائی سے جانتے ہیں، ڈونگائی سے جانتے ہیں، یا ہم ہی جانتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بہت گہرائی سے جانتے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو جانا، وہ ہم نے خدا کو نہیں بلکہ خدا نے ہمیں جانا، خدا نے ہم پر ظاہر کیا خود کو۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اس پر کبھی گھمنڈ نہ کریں کہ ہم مسیح کو اور مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، بلکہ مسیح یشوع کا شکر ادا کریں کہ ہم پر مسیح نے ایمان کے اندازے کے موافق اپنی بخشش، فضل اور انوگرہ کے وسیلے جاننے دیا، یعنی خود کو ہم پر ظاہر کیا۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں، تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے۔ کس نے کہا؟ عورت نے۔ سامری عورت نے کہا میں جانتی ہوں۔ اسی طرح اسی عورت کی طرح اور بھی سامری عورتیں ہوں گی
جو یہ خدا کو ہی کہتی ہیں کہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ سامری کہتی ہے میں جانتی ہوں۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا، اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس سے شہر بیت شیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتانیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنائیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنائیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیل ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنائیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ نتنائیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے نظارے دیکھے گا۔ اب سب کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم نے مسیح کو جانا، ہم نے مسیح کو ڈھونڈا؟ انہیں بھی یہی لگتا تھا، لیکن انہوں نے مسیح کو نہیں ڈھونڈا، انہوں نے مسیح کو نہیں جانا، بلکہ مسیح نے انہیں ڈھونڈا، جانا اور اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے، وہ یروشلم سے کوئی 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلپس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا مجارہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے صلیب دلائی، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ اور علاوہ ان سب باتوں کے اس مجارے کو آج 3را دن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ اے نادانو، اے نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ نے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے
दंग ओके, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया। जब वो तन्हाई में दुआ मांग रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कादिम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। उसने उनको तगीद करके, रिक्वेस्ट करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना, और कहा, ज़रूर है इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फ़की उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। बस भीड़ में से बाद ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है। और बाज ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद था? बस लोगों में उसके सबब इख्तिलाफ हुआ। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो यस्सु ने उन्हें ये हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है उसका जिक्र किसी से ना करना। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकी ये क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ एलिया तो आ चुका है और उन्होंने उसको नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गया है कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से नजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक हैं वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातिनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ और ईमान के वसीले मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। आप मसीह की मोहब्बत को नहीं जान सकते क्योंकि वो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाई, यानी फजल पर फजल। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत की मुआफ़िक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। मसीह यीशु में आप